بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک گھر میں رکھنا اور اس کا کھانا ناجائز ہے؟ قربانی کا گوشت کتنے دن کے بعد کھانا حرام ہے؟ یہ سوال بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے بہت سے مختلف نظریات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ 3 دن تک نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ 3 دن کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت اسی مہینے میں یعنی ذو الحج کے مہینے میں ہی ختم کر دینا چاہیے اور اس کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ قربانی کے گوشت کو ہم کتنے دن تک گھروں میں رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بڑی نعمت حلال گوشت بھی ہے۔ گوشت ایک ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی دستیاب ہوگی، چنانچہ اہل جنت کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو چاہیں۔ جان لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کھانا گوشت تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ گوشت دنیا اور آخرت والوں کے کھانوں کا سردار ہے۔ جان لیجئے کہ مرغی اور مچھلی کے گوشت کو وائٹ میٹ جبکہ چوپایوں کے گوشت کو ریڈ میٹ کہا جاتا ہے۔ گوشت میں آئرن، پروٹین اور وٹامن بی کمپلیکس وغیرہ مختلف اجزاء شامل ہوتے ہیں جو جسم انسانی کے لیے مفید ہے۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مناسب مقدار میں گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کا حد سے زیادہ کھانا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وائٹ میٹ کی نسبت ریڈ میٹ میں چکناہٹ اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق ریڈ میٹ کا ضرورت سے زیادہ کھانا کینسر، دل کے امراض، ذیابیطس اور جگر اور معدے کے امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ نیز جو لوگ پہلے سے ان امراض کا شکار ہوں، ان کی تکلیف میں زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے معدے میں تکلیف، ڈائریا وغیرہ یا قبض وغیرہ کے مسائل لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق گوشت خور کی کثرت مستعان کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ جس کا کولیسٹرول یا یورک ایسڈ بڑا ہو وہ گوشت نہ کھائے۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ عید قرباں کے موقع پر سرخ گوشت کا استعمال کتنے عرصے تک فائدہ مند ہے اور کب کھانا حرام ہے۔ لیکن یہ بات بتانے سے پہلے ہی عرض کرتی ہوں کہ جو احادیث بیان کرنے جا رہی ہوں تو ان کو سننے کے بعد کچھ لوگ یہ سن کر وہ لوگ جو پہلے غریبوں کو تھوڑا بہت گوشت دے رہے تھے تو اب وہ پورے کا پورا بکرا اپنے فریزر میں رکھ لیں گے، اور جو غریبوں کو پہلے کچھ حصہ ملتا تھا تو وہ اب وہ بھی نہیں ملے گا۔ جان لیجئے قربانی کے گوشت کے سلسلے میں مستحب عمل یہ ہے کہ ان کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، اور یہ عمل مستحب ہے یعنی پسندیدہ اور بہترین عمل ہے، تاکہ وہ لوگ جو قربانی کے استطاعت نہیں رکھتے ان کو بھی کھانے کے لیے گوشت مل سکے۔ تو اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جو ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھا تو اس کو کتنے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے 2 احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 2034 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کچھ چیزوں سے روکا تھا لیکن اب ان کی اجازت ہے۔ نمبر 1 قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب اجازت ہے۔ نمبر 2 اسی طرح میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے سے منع کیا تھا لیکن اب اجازت ہے۔ دوسری احادیث مبارکہ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے گھروں میں رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ ان لوگ یعنی کشادگی کریں جنہیں قربانی کی طاقت نہیں ہے، سو اب جتنا چاہو خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور گوشت جمع کر کے رکھو۔ ناظرین کرام، یہ 2 احادیث جو کہ صحیح احادیث ہیں، تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو جب تک چاہے رکھ سکتے ہیں، اس کو سکھا کر رکھیں، سٹور کریں، فریز کریں اور جب تک چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ 3 دن میں ہی ختم کرنا ہے یا 1 مہینے کے اندر اندر ختم کرنا ہے یا 1 سال یا 6 مہینے میں ختم کرنا ہے۔ لہٰذا جب تک آپ چاہیں اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اب یہ بات بھی جان لیجئے کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ذو الحج کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، اس میں قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے اور درست نہیں ہے، لہٰذا یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اوپر بیان کی گئی احادیث میں یہ ثابت ہے کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی احکامات اور ممانعت نہیں ہے، لیکن گوشت کی جس قدر بے احتیاطی عید قرباں کے ایام میں کی جاتی ہیں، شاید پورے سال میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو عید کے دنوں میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور عشاء مبنی غذاؤں سے کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معدے کی خرابی، بد ہضمی اور پیٹ سے متعلقہ دیگر امراض کا شکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور عید کے ایام میں احتیاط کے ساتھ گوشت استعمال فرمائیں۔ گوشت روزانہ کھانے کے بجائے وقفے وقفے سے کھائیں۔ گوشت کو سبزی کے ساتھ پکائیے، مثلاً بھنڈی گوشت، لوکی گوشت، ٹنڈے گوشت وغیرہ، اس سے گوشت کے مضر نقصانات دور ہوں گے۔ گوشت اچھی طرح پکائیں اور اس کے ساتھ شملہ مرچ، ٹماٹر، پیاز وغیرہ کا استعمال نقصانات کم کرنے میں معاون ہے، مگر جب گوشت کو لمبے عرصے تک فریز کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک نہ رکھا جائے، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق ایسا کرنے سے بھی گوشت میں جراثیم اور مضر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اس اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔